أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ سورۃ البقرہ کی آیت 177 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ابواب الخیر، نیکی کے کام یا طرق الخیر، نیکی کے راستے، ایک دو نہیں، اس ایک ہی آیت میں اللہ رب العزت نے بہت سارے راستے ذکر کر دیے ہیں، جیسا کہ آپ نے سنا، اور یقیناً اس میں سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، سائلین کو، ذوی القربہ کو خرچ ادا کرنے کا ذکر آیا، اور اسی طرح ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر والملائکہ، یہ سارے کے سارے ابواب الخیر ہیں. کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر کے بہت سارے دروازے ہمیں بتائے ہیں. ایک دو نہیں، یہاں بہت زیادہ نہیں، 16 دروازے یہاں ہیں. اس ایک آیت میں 16 دروازوں کا ذکر ہے. لیکن اگر آپ سنت رسول اور قرآن کریم کی دیگر آیات پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جنت میں جانے کے بے شمار دروازے کھول رکھے. اب آدمی اڑ جائے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا، اس کی اپنی بد قسمتی ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جنت میں جانے سے انکار کر دے وہ تو نہ گیا. صحابہ کہتے ہیں وہ میں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اب یہاں وہ شخص انتہائی کم نصیب بلکہ بد نصیب شمار ہوگا جس کے سامنے جنت میں جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی خرچ نہیں آنے والا، کوئی محنت نہیں لگنے والی، کوئی 1 منٹ کا کام ہے، کوئی 1.5 منٹ کا کام ہے، کوئی 2 منٹ کا کام ہے، کوئی لمبی محنت نہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی جنت میں جانے والی وہ ہلکے پھلکے بلا خرچ
وداؤٹ اینی کاسٹ. پیسہ لگے تو انسان کی مجبوری ہے، انسان کی فطرت ہے کہ اسے پیسہ خرچ کرتے وقت ذرا تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں پیسہ خرچ کر دوں، اپنا میں نے کمایا ہے. لیکن اگر پیسہ بھی نہ لگے اور پھر بھی اللہ رب العزت اسے 1 ڈیڑھ 2 منٹ کے کام پر کہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے سارے گناہ معاف، سبحان اللہ وبحمدہ، اسے اگر 100 مرتبہ کہنا پڑے تو آپ اندازہ گن کے کر لیجئے کہ کتنا وقت لگے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ. تسبیح کے دانوں کو چھوڑ دیں. اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہماری انگلیوں میں تسبیح بنائی ہوئی ہے یا نہیں؟ اللہ نے تسبیح بنا رکھی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو کہا کہ ہاتھ میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے. کنگھے کی ضرورت ہے، ہاتھ سے کنگھا کرو. پیالے کی ضرورت ہے، ہاتھ میں پیالہ بھی ہے. تسبیح کی ضرورت ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. ہمارے یہاں اس تسبیح کا بڑا رواج ہے جس تسبیح کا شریعت میں نام و نشان تک نہیں ملتا. اگر کچھ روایتیں ہیں تو ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے اس تسبیح کے بارے میں. اور اس تسبیح کا آپ کو معلوم ہے، تسبیح پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یقیناً لوگ پڑھتے ہوں گے، لیکن گالیاں بھی دے رہے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے. بک بک بھی کر رہے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے. کچھ لوگوں کو تو اتنی عادت ہے تسبیح کی کہ اس کے بغیر شاید ان کا کھانا بھی ہضم نہ ہوتا ہوگا، ساتھ لیے پھر رہے ہیں. سراسر ریاکاری، نمود اور نمائش. اگر یہ تسبیح سنت سے ثابت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تسبیح رکھی ہوتی. آپ نے نہیں رکھی. خلفائے راشدین میں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ تسبیح پھیرا کرتے تھے. صحابہ کرام کے یہاں نہیں ہے. اور تسبیح ایک تو یہ ہے نا 10 دانے والی، ایک چھوٹی سی 10 دانے والی ہے. چلیے کہنے ہاتھ میں پکڑ لی، کوئی اتنی نمائش نہیں ہوتی. ایک تسبیح وہ ہے کہ یہاں سے شروع کی اور 2-3 آدمیوں کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیتی. کچھ نے وہ گلے میں ڈالی ہوئی ہے تو 2-3-4 مرتبہ وہ گھما کے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے. کوئی اپنی تسبیح پر فخر کر رہا ہے. یہ زبرجد کے دانوں کی تسبیح ہے، یہ فیروزہ ہے. کوئی کہتا ہے اندی سبحہ فضہ، میرے پاس یہ چاندی کی تسبیح ہے. اگر یہ تسبیح جائز ہوتی تو کہیں اوپر سے بھی ثابت ہوتی. آج تسبیح پھیر کر لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہو گیا، ہمارے لوگوں میں بھی یہ عادت عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ یہاں بھی یہ عادت بہت ہے. اور یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، چلتے پھرتے تسبیح کو اپنی انگلی پہ گھمائے. ایسی پریکٹس ہے کہ تسبیح ادھر سے باہر بھی نہیں گرتی. گھمانے کے لیے اتنا بیلنس بنایا ہوا ہوتا ہے، گھمائے چلے جا رہے ہیں. پھر ادھر دیکھو تو ٹک ٹک کرتے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تسبیح ہے سبحان اللہ الحمدللہ، دانے پہ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، یہ تسبیح ہے 4-6 دانے کٹھے پھینک رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوگی؟ کون سا کلمہ ہے جو ایک مرتبہ کہیں تو 4 دانوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں کی تسبیح استعمال کیا کریں، اسی میں خیر و برکت ہے. یہی سنت سے ثابت ہے. اور اس تسبیح کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا مستنطقات، قیامت کے دن یہ ہاتھ کی انگلیاں پورے بول کر آپ کے حق میں گواہی دیں گے. لکڑی کی، چاندی کی، زبرجد کی اور یہ کی وہ کی، کسی چاندی کا کسی تسبیح کا ذکر نہیں آیا، ہاتھ کی انگلیوں کا ذکر ہے. اب سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. کیا کر لیا، کیا خرچ ہو گیا، کیا محنت ہو گئی، کیا زور لگ گیا، کچھ ہوا؟ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، اپنے صوفے پہ بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہ معاف کر. یہ انتہائی معمولی کام. ایک صحابی کو تو آپ نے بہت ہی کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اس میں نہ ہاتھ، نہ تسبیح، نہ کچھ اور، حتیٰ کہ زبان تک بھی استعمال نہیں کرنی پڑتی. اسے کیا کہا؟ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو. بتائیے اس میں کوئی خرچہ آ رہا ہے؟ زبان ہلتی ہے، آنکھ ہلتی ہے، ہاتھ ہلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہلتا. صرف اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو. لوگ ہیں نا ہمارے، چلتے پھرتے پڑوسی کے ساتھ شر. دوست تھا، ذرا سی انبن ہو گئی، اب چاہتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ میں کہیں پھینکواؤں کہ جہاں مرے اور اسے پانی بھی نہ ملے. کہتے ہیں ماروں گا وہاں جہاں تمہیں پانی بھی نہ ملے. اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا بہت بہت بڑا صدقہ. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان کی تفصیل میں تو جانا ظاہر ہے کہ بہت لمبا کام ہے. یہ 16 دروازے ہیں. میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے وہ دروازے گن دیتا ہوں. اللہ کی ذات پر ایمان لانا، نیکی کا دروازہ اور کوئی خرچہ نہیں. قیامت کے دن پر ایمان لانا، کوئی خرچہ نہیں. فرشتوں پر ایمان لانا، قرآن کریم اور دیگر کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا. میرا خیال یہاں تک تو بالکل فری آف کاسٹ ہیں ساری چیزیں، کوئی خرچہ نہیں ہے ان میں. اور آگے ہے ذوی القربہ، قرابت دار لوگوں کو مال دینا، ان پہ کچھ خرچ کرنا. قرابت دار بھی ہے، غریب بھی ہے، اسے کچھ نہ کچھ دینا. یتیم ہے، بے آسرا ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، کمانے والا کوئی نہیں، اس یتیم پر، ان یتیموں پر خرچ کریں. اور اسی طرح مساکین پر خرچ کریں. یتیم تو نہیں، کچھ نہ کچھ کماتا بھی ہے لیکن اس کی پوری نہیں پڑ رہی، اسے بھی خرچ دیں. فقیر اور مسکین کا فرق میں یہاں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. فقیر ہے نادار جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن کافی نہیں، تنہا ہے. مثال کے طور پر یہاں 2000 تنہا ہے، گھر میں 4-6 بچے ہیں، بیوی ہے، خود ہے. اس کو ہر مہینے 200-400 کم پڑتا ہے. اس کو دیجئے. اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. ویسے بھی اپنے مال سے اس پر کچھ نہ کچھ خرچ کیجئے. مسافر، اگر کوئی آدمی مسافر ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھی دیجئے. سائلین، اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ گیا ہے اسے بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیں. اب یہاں آ کے مسئلہ تھوڑا سا یہ بنتا ہے کہ دروازے پہ آنے والے، گاڑی روک کر مانگنے والے پٹرول پمپوں پر، اور چوکوں پہ کھڑے ہو کر مانگنے والے، مسجدوں کے دروازوں کے آگے مانگنے والے، اب ان میں مستحق کون ہے، غیر مستحق کون ہے، اس کا پہچاننا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن اگر دل میں یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ مستحق ہے، اسے آپ دے دیں، آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، وہ چاہے آپ سے بھی زیادہ مالدار کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ مانگ رہا ہے. اور ایسے واقعات موجود ہیں، ایسے واقعات موجود ہیں کہ مانگنے کی عادت ہے لیکن وہ خود بڑے مالدار ہیں، عام لوگوں کی نسبت مالدار. پتہ نہیں لطیفہ ہی ہے، مانگنے والا آیا، دروازے پہ کھڑا ہے اور آواز دی کچھ دو،
اندر والے نے تھوڑی دیر کر دی تو کہتا ہے ذرا جلدی آئیے، میں اپنا اے سی چلتا چھوڑ آیا ہوں، میں اے سی چلتا چھوڑ آیا ہوں، ذرا جلدی آئیے۔ یعنی وہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ بڑے نادار ہیں، بلکہ بڑے بڑے مالدار بھی سائلین ہوتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہے جن کو گداگر کہا جاتا ہے، عادی مانگنے والے، ان میں سے پہچان کر کسی آدمی کو ضرور دیجئے۔ اور گردن آزاد کرنا، آج کل گردن آزاد کرنا تو ہمیں ملتا نہیں کہیں کہ یہاں کوئی غلام ہے اسے خرید کر آزاد کر دیں، لیکن ایک چیز آج بھی ہے اور موجود ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مقروض تھا، اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی طاقت نہیں تھی، اور صاحب حق نے اسے جیل میں ڈلوا دیا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ ہوگا اور نہ وہ جیل سے باہر آئے گا۔ ایسے آدمی کو اپنی جیب سے پیسہ دے کے، دوست احباب سے پیسہ لے کے اس کا پیسہ ادا کر دینا، یہ بھی یقیناً گردن آزاد کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اس وقت غلامی ہی نہیں بلکہ ہر طرح سے وہ بند ہے۔ غلام تو گھومتا پھرتا ہے، اور یہ تو جیل کی چار دیواری میں بند ہو گیا ہے۔ یہ گردن آزاد کرنا۔ اب آگے پھر کچھ چیزیں آ گئی ہیں جن میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، ان میں ہے نماز، 5 وقت کی باجماعت نماز، اور زکوٰۃ۔ صدقات و خیرات میں سے سب سے اہم ترین صدقہ جس کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ تو فرض بھی ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے۔ رمضان کے دوسرا جمعہ پر یہی موضوع تھا زکوٰۃ کے بارے میں۔ ایفائے عہد، یہ بھی خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر کیا ہے، اس کی ایمانی پوزیشن کیا ہے، اس کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کسی سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ وعدہ وفا ہو جائے۔ اور ہمارے وعدہ کر کے توڑنے، وعدہ کر کے پورا نہ کرنے کو بڑا شرف سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ حالانکہ ایفائے عہد قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ابواب الخیر میں سے اسے ذکر کیا ہے، اور مومنوں کی نشانیوں میں سے۔ اور اگر کبھی بیماری آ جائے تو اس پر صبر کریں۔ بیماری آ گئی ہے، واہ ویلا مچا دیا، نہیں، بیماری آ گئی، صبر کا دامن ہاتھ میں سے نہ جانے دیں۔ اور اگر کبھی تنگی ترشی آ گئی، اچھا بھلا آپ کھا رہے تھے، اچانک کوئی مسئلہ بن گیا کہ آپ تنگ دست ہو گئے۔ تنگ دست کا معنی یہ ہے کہ کل بڑے مزے میں ہر چیز آسانی سے اس کو مہیا ہو رہی تھی، آج اس کو ہاتھ اپنا، تنگ دست کا لفظ بڑا صاف ہے اردو والا، یعنی ہاتھ تنگ ہو گیا۔ پہلے ہاتھ کھلا تھا، یہاں خرچ کر سکتا تھا، وہاں خرچ کر سکتا تھا، اب یہ تنگ ہو گیا ہے، تنگ دست ہو گیا ہے، مالی کمزوری آ گئی ہے۔ اسے چاہیے کہ اب اپنے اس مالی پوزیشن جو اس کی اب ہے، اسے مینج کرے اور صبر کرے۔ اللہ یقیناً اس کو انشاءاللہ پھر دے گا، کیونکہ صبر کا بدلہ جو ہے اجر بھی ہے اور کشائش بھی۔ اگر آدمی مشکل پر صبر کرے تو اللہ مشکل کو بھی آسان کرتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے۔ اور 16واں ہے، اگر جنگ لگ جائے تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لے۔ اب یہاں کوئی چیز خرچہ نہیں ہو رہا، جنگ لگی ہے، واہ ویلا مچا دے، چیخ چنگار شروع کر دے، نہیں، صبر سے کام لیں۔ یہ جنگ جو ہے اللہ رب العزت کے نظام کے تحت لگی ہے، یہ ہوگی۔ بندہ صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور بہت چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
5000 سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کی زبان سے نکل کر آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت تھی، بنی اسرائیل کی فاحشہ بدکار زناکار عورت گزر رہی ہے، کہیں سے دیکھا کہ کتا کنویں کے کنارے پر ہے، گیلی ریت چاٹ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے، جوتا نکالا اور جوتے کی شکل جو ہے وہ ہمارا جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے وہ شکل بھی موجود ہے، نیچے گرایا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَغَفَرَ اللَّهُ لَهَا بِهِ، اللہ رب العزت نے اس بدکار زناکار عورت کو اس کے اس عمل کے نتیجے میں بخش دیا۔ اس کے دل میں خلوص تھا، اس کے دل میں اب یہ اللہ کی مخلوق پر رحم تھا، اور اس نے میرے اور آپ کے لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑا، ہندی کا لفظ ہے بڑا دیالو ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، پیسہ ہے لیکن یہ غریبوں پر مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، لٹاتا ہے، اس لیے نہیں کیا کہ میں پانی نکالوں کہ اسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا۔ جنگل میں کنواں ہے، کتا مرتا دیکھا، موزہ جوتا نیچے کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اسے پلایا، کتا بھاگ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اگر ضرورت مند کو، بھوکے مرتے کو کھانا دیں گے، پانی دیں گے، مسلمان یا انسان تو کتے سے اشرف ہے یا نہیں؟ اور مسلمان سارے انسانوں سے اشرف ترین قوم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عزت ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی، کافروں کی کوئی عزت نہیں۔ پیسہ تو عزت نہیں ہوتا نا۔ ہمارے یہاں لوگوں نے پیسے کو معیار بنا لیا عزت کا۔ پیسہ نہ عزت کا معیار ہے اور نہ پیسہ سکون کا معیار ہے۔ دلی سکون مہیا ہوگا پیسے سے نہیں۔ بڑے بڑے پیسے والے پھانسی لیتے سنے گئے، خود کسی نے پھانسی نہیں دی، سوئسائڈ، خودکشی۔ بہت پیسہ ہے لیکن خودکشی کر رہے ہیں۔ کبھی شوق سے اور پرسکون زندگی گزارنے والا انسان اپنے آپ کو مارے گا؟ اور ایسے نہیں بے شمار واقعہ سننے میں آتے رہتے ہیں کہ مالدار بہت ہے لیکن سکون سے خالی ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، دن کو سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ پیسہ نہ سکون ہے اور نہ ہی پیسہ عزت ہے۔ اللہ نے فرمایا عزت ہے تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنوں کی۔ اب مومن آدمی کو اگر آپ پانی پلاتے ہیں، مومن آدمی کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، کہاں کتا اور کہاں مومن؟ اور آپ تو ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، خود بھی مومن ہیں، وہاں پلانے والی کون ہے؟ ایک فحشہ عورت ہے، زناکار بدکار عورت ہے۔ اس نے اگر اللہ کے لیے چھوٹا سا کام کیا، اللہ نے اس کو اتنا شرف بخشا کہ اس چھوٹے سے کام کے نتیجے میں اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ بعض ہوتا نا کہ پتہ نہیں کوئی واقعہ، ہمارے مولوی آج کل واقعات اس طرح کے بڑے بیان کرتے ہیں، نہ سر نہ پیر، وظیفے بیان کیے چلے جائیں گے، واقعات بیان کیے چلے جائیں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا واقعہ تلاش کر کے لائیں جو پہلے کسی مولوی نے بیان نہ کیا ہو، یہ پہلی مرتبہ بیان کرے۔ ساری دنیا میں ویڈیو وائرل ہو گئی، واہ 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 واہ، کیا آیا کیا، نہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، نہ اس واہ واہ کرنے والے کو معلوم ہے۔ پتہ چلا کہ کسی بھی صحیح حدیث میں واقعہ ہے ہی نہیں۔
اور جہاں سے حضرت نے پڑھا ہے اس کتاب کا کوئی اعتبار نہیں اور کسی حدیث کی کتاب میں اس کا شمار نہیں. مشہوری ہو گئی جی کیا بات کہی مولانا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا واقعہ ہے. اور صحیح بخاری وہ حدیث ہے جس کے بارے میں وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امت اسلامیہ کے علماء نے کہا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری. کتاب کریم قرآن کریم کے بعد دنیا پر اس روئے زمین پر صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری امت اسلامیہ کا اجماع ہے. اور بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا. ان دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ایک آدمی جا رہا ہے اور راستے میں اسے راستے کے اوپر ایک درخت نظر آیا جس درخت کی وجہ سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے. بعد ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا سا درخت اگ گیا, کسی نے توجہ نہیں دی, لیکن وہ تھوڑا سا جان پکڑ گیا, تنا موٹا ہو گیا. اب جاتے آتے اسے کوئی توڑنے اس کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے, کلاڑا چاہیے, آری چاہیے, چند منٹ چاہیے کاٹنے کے لیے. اس آدمی نے اپنے آپ پر یہ عہد کر لیا کہ میں اس کو کاٹوں گا. شجرہ قطع من الطریق کانت تؤذی الناس. وہ درخت لوگوں کو اذیت دیتا تھا, لوگوں کو تکلیف کا سبب تھا. وہ درخت کاٹ دیا. اللہ رب العزت نے اسے جنت عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو مزے لوٹتے دیکھا. اور وہ آدمی کون ہے؟ جس نے یہ راستے میں سے درخت کاٹا ہے. درخت کاٹنا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے. اور ایک روایت میں درخت بھی نہیں ہے اور بھی ہلکا پھلکا کام ہو گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت کی سائیڈ پر, راستے کی سائیڈ پر درخت ہے, درخت سائیڈ پر ہو گیا, لیکن بڑا درخت تھا. ایک ٹہنی آئی راستے کے سامنے, ہر آتے جاتے کے کپڑے کو لگتی ہے, ہر آتے جاتے کو خطرہ رہتا کہیں آنکھ میں نہ لگ جائے, چہرے پر نہ لگ جائے. لازمی کوئی ادھر پکڑ کے نکلتا ہے, کوئی ایسے اذیت ہو جائے نہ لوگ. اس آدمی نے صرف وہ ٹہنی کاٹ دی, کوئی لمبا پہاڑ نہیں کھودا, صرف ایک ٹہنی کاٹ دی جو لوگوں کو تکلیف دیتی تھی. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. صرف اسی عمل کے نتیجے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی. آدمی کچھ کرنا چاہے تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں. یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ لوگوں کی اذیت کا باعث بننے والی کوئی بھی چیز ہے, راستے میں ہے اسے ہٹاؤ, جہاں کہیں ہے سڑک پر ہے اسے ہٹاؤ. بعض دفعہ دیکھا کہ آدمی چلتے چلتے, کچھ سڑکیں ایسی ہیں کہ جہاں کاروں کا رش نہیں ہوتا, محلوں کے اندر ہیں سڑکیں ہیں, تو وہاں ظاہر کاریں تو بھاگتی نظر نہیں آتی. چلتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ زور سے پاؤں مارتا ہے اور ایک چھوٹا سا کنکر یا پتھر ہے اس کو ایک سائیڈ میں پھینک دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسے تو پتہ نہیں وہ لگنے والا تھا یا نہیں, اس نے تو دیکھا ہے اس کو, لیکن اس نے اس کو پاؤں مار کے راستے سے ہٹا دیا کہ یہ کسی دوسرے کو اذیت نہ دے. لوگ کنکر سے لڑک بھی جاتے ہیں, گر بھی جاتے ہیں, کنکر پاؤں میں بھی لگ سکتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنکر نوکیلا ہے, گاڑی کا ٹائر اوپر سے گزرے تو ٹائر کے اندر بھی چلا جاتا. اندر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ٹائر بلاسٹ ہوگا یا کم از کم پنچر ہوگا. اذیت والا اسے ہٹا دیتے ہیں. دل میں اگر خلوص ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے. محض ایک ٹہنی ہٹانے سے اللہ رب العزت نے اس آدمی کو جنت عطا فرمائی. اور پھر ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوا ہے, وہ کئی دفعہ میں یہاں ذکر کر چکا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ حدیث ہے. کسی باب میں, کسی موضوع میں, کسی سبجیکٹ میں آپ حدیث کی کتاب کھولیں گے,
کئی حدیثی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آپ کو مل جائے، کوئی بھی باب۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك امامی في الجنہ۔ بلال مجھے بتاؤ، مسلمان ہونے کے بعد، ظاہر کہ پہلا ایک عرصہ یہ مسلمان نہیں تھے، غلام بھی تھے مسلمان بھی نہیں تھے، اللہ نے غلامی کی آزمائش لی، غلامی میں ہے مسلمان ہو گئے، آقا نے جس طرح ان کو اذیتیں دیں وہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اسلام لائے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانا پہلے سارے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آگے کا مسئلہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد کہا کیا کرتے رہے ہو تم؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں ہوتے ہوئے کسی کو صرف اتنا کہا جائے کہ تو جنت میں تھا، کہیں تھا، ادھر تھا، وہاں تھا، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں تھی، یہ نہیں کہا۔ سمیت دفن علیک امامی، میں نے اپنے بھی آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، اور اگر کوئی آدمی کسی جگہ پہلے داخل ہوتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے۔ حاکم، آج تو حاکم گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ہی ڈرائیور داخل ہوتا کہ نہیں؟ ایک وقت میں، اور دائیں بائیں، یہاں بادشاہ سلامت بیٹھے ہیں، یہاں ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، دونوں کٹھے محل میں، دونوں کٹھے ہر جگہ۔ ایسا ہی یہاں ممکن ہے، اگر کوئی اونٹ پہ ہو، جس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ بڑا ہے یا اوپر والا؟ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے اور مالک ہے۔ لیکن کسی جگہ داخل ہوں گے تو پہلے کون داخل ہوگا؟ نکیل والا داخل ہوگا نا، غلام پہلے داخل ہوگا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے رات کو، یہاں ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہے کہ میں نے رات کو دیکھا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارا آگے آگے چلنا، خشخشا، ایک حدیث میں ہے دفن علیک اور ایک میں ہے خشخشتک، میں نے اپنے سامنے تمہاری آہٹ سنی، قدموں کی آہٹ۔ کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے کہ جنت میں تم تھے تو وجہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کتنی زیادہ تو امید کسی عمل سے نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا پہاڑ کھودا کرتا ہوں، اسلام کے لیے میں ہر وقت تلوار ہی پکڑے رکھتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں اللہ کے لیے جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ اور کیا فرمایا ہے؟ کہتے ہیں الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس وضو سے جتنی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ اب فرض نماز شمار کریں تو یہ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، ہاں فرض مراد نہیں ہے، یہ ہے تحیت الوضو۔ وضو کر کے اگر کوئی صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو نماز ہے یا نہیں؟ ویسے تو 1 رکعت بھی نماز ہے، 1 رکعت نماز ہے یا نہیں؟ مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں 1 رکعت نہیں ہے، کہتے ہیں جی نہیں 1 رکعت دم کٹی بطیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، 2 رکعتیں کر کے تہجد کی نماز ادا کر رہے ہو، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو جائے
کہ اب میں اور 2 رکعتیں پڑھوں گا تو اذان ہو جائے گی، 1 رکعت پڑھ لے، اس کی ساری پہلی رکعتیں وطر ہو جائیں گی، یعنی 4 پڑھی ہیں 1 پڑھے 5 وطر ہو گئیں، 6 پڑھی ہیں 1 7 وطر ہو گئیں، 8 پڑھی ہیں 9 وطر ہو گئیں، 10 پڑھی ہیں 1 11 وطر ہو جائیں گی۔ 1 رکعت بھی وطر ہے، لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو اس وقت تو ہم وطر نہیں پڑھیں گے نا، کم از کم آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا کہ ان کے قدموں کی آہٹ، ان کے قدموں کی آواز اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنا رہا ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، یعنی سبقت، امامی کا لفظ آگے ہوتا ہے، اور امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو سب سے آگے ہوتا ہے نا، امام کی اکیلے کی ایک صف جو ہے پوری الگ سے ہے، یہ ہے امام، اور دوسرا لفظ ہے امام۔ امام نماز پڑھانے والا، الف کے نیچے زیر ہے تو امام، اور اگر الف کے اوپر زبر ہے تو امام، یعنی سامنے، آگے۔ اور جس حدیث میں خشخشہ کا لفظ ہے نا، اس حدیث میں آپ نے باقاعدہ اپنے بیما سبقتنی، بلال مجھ سے آگے کیسے گزر گئے، مجھ سے سبقت کیسے لے گئے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا عمل بتایا کہ میں وضو کرتا ہوں، جو اللہ توفیق دیتا ہے میں نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ اذان دینا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول بھی تھے نا، اب اس سے ہٹ کر مطلقاً ایک آدمی جنگل میں ہے، ایک آدمی کہیں راستے میں گیا، مسجد دیکھی، رک گئے، نماز کا وقت ہے، اذان کسی نے کہی نہیں، 5-6 لوگ ہیں، گاڑی میں 5 ہوتے ہی ہیں عموماً، 4-5 ذرا بڑی ہے تو 6-7-8 بھی ہوتے ہیں، اس سے بڑی ہے تو 25 والی بھی ہے، اور اس کے آگے جا کے 50 والی بھی ہے، بڑی بس۔ اترے سارے، اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اذان کون کہے۔ کہا چلیے آپ کہہ دیجئے، میں اب کسی کی طرف ہاتھ نہیں کر پا رہا، کہتے ہیں کہ چلیے آپ کہہ دیجئے۔ وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید اذان پوری طرح یاد بھی نہیں، شرم تو آئے گی آپ خود بخود ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں ہماری آواز کیسی ہے۔ یہاں تو اللہ کے نام لینا ہے، چند کلمات ہیں وہ کہنے ہیں، جیسی کیسی آواز ہے کہو، ثواب لو۔ ہمارے مولانا، میں کبھی کبھی ذکر کرتا رہتا ہوں، ہمارے مولانا جان بوجھ کر بھی کبھی کبھی کسی جوان سے کہتے ہیں یار اٹھو اذان کہو، نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو اذان کہو۔ تو کہتا ہے مولوی صاحب مجھے شرم آتی ہے۔ کہتا ہے ارے کم وقت میں بے شرم ہوں، میں روزانہ 5 اذانیں کہتا ہوں، یعنی اذان کہنے سے تمہیں اگر شرم آتی ہے، میں بے شرم ہوا نا، میں 5 مرتبہ کہتا ہوں۔ اذان کہنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لا يسمع مدى صوت المؤذن من حجر ولا شجر ولا شيء، کوئی پتھر، کوئی درخت اور کوئی بھی چیز، جھاڑی، ریت، گرد و غبار، مٹی، جو بھی چیز اس مؤذن کی آواز سنتی ہے الا شاہد لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے حق میں وہ گواہ بن جائے گا۔ اب درخت بھی گواہیاں دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہیاں دے رہے ہیں، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس آدمی نے اذان کہی ہے۔ اللہ کے سامنے اگر یہ عمل حاصل ہو جائے، ایک آدمی لوگوں کے حق میں گواہی دے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اس کے اس نیک عمل کی گواہی ہر چیز دے گی، اور ہم شرماتے رہتے ہیں، کہیں گے نہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ
معمولی ہیں، ہم روز کرتے بھی ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کام کر رہے ہیں، بڑا ہی نیک کام ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے۔ جب صورتحال یہ ہوگی تو پھر افسوس کی بات ہے۔ مسلمان اگر اپنے دل سے، اپنی خالص نیت سے کوئی بھی کام کرے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک کام کافی اچھا ہے، روز کرتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی پہ سب جاتے ہیں یا نہیں؟ سارے کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنا کاروبار، خود اپنا کاروبار کرتا ہے، ڈیوٹی پر تب بھی جاتا ہے۔ کمپنی کا ملازم ہے، جاتا ہے، گورنمنٹ کا ملازم ہے، جاتا ہے، اور وہاں مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ ملتی ہے۔ یہ تنخواہ جو ہے وہ جہاں جہاں خرچ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کر کے نام لیے اور فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، تنخواہ میں سے ایک دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک دینار تم نے گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا۔ وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِین، ایک دینار تم نے کسی مسکین کو دیا۔ وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچے پر خرچ کیا۔ الگ الگ کیٹیگریز ہوگی نا ساری، مسکین کو دیا، اللہ کی راہ میں دیا، گردن آزاد کرنے میں دیا، صدقہ کیا۔ اب فرمایا اعظمها اجرا، ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب والا کون ہے؟ الذی انفقتہ علی اہلک، جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ گھر والوں پر ہم سب خرچ کرتے ہیں، بس صرف دل کے اندر نیت رکھیں کہ گھر والوں کو حلال کھلانا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا نفقہ نان نفقہ مجھ پر فرض ہے، میں وہ فرض ادا کرتا ہوں، کر رہا ہوں، کروں گا۔ آپ کے ہر روز کی ڈیوٹی، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر کام آپ کے لیے اجر و ثواب بن جائے گا، صدقہ بن جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صدقات، فی سبیل اللہ صدقہ، گردن آزاد کرنے والا صدقہ، اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ، مسکین کو دیا ہوا صدقہ، تمام صدقات سے فرمایا جو پیسے تم نے اپنے گھر میں خرچ کیے ہیں اپنے بال بچوں پر، ان کا ثواب زیادہ۔ لیکن شرط یہی ہے کہ حلال کمائے اور بلا اسراف و تبذیر، بلا اسراف و تبذیر خرچ کرے۔ گھر والوں کے لیے وہ چیز خرید کے لائے جس کا خریدنا حرام ہے تو ثواب کہاں ہوگا؟ وہاں تو گناہ گیا۔ تبذیر شیطان کے بھائیوں کا کام قرآن کریم نے کہا، اور اسراف بھی نہیں، یعنی بلا وجہ ڈھیر لگائے جانا کسی نہ کسی چیز کے، میانہ روی سے، اعتدال سے خرچ کرے، اور جتنا بھی خرچ کرے گا سب سے زیادہ ثواب اسے اپنے ہی گھر والوں پر خرچ کرنے میں ہوگا۔ بہت سارے ایسے امور موجود ہیں کہ جن میں کوئی بڑا کام، کوئی بڑا وقت، کوئی بڑی محنت، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت ان پر ثواب بہت ہی زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب ان میں سے کس کس کا ذکر کریں؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وہ راستہ دکھائے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جو جنت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔